اخفا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ حرف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ غنہ، ناک کے باسے سے نکلنے والی آواز کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی آواز ناک میں رک کر نکلتی ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ اخفا میم ساکن، میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو میم ساکن میں اخفا کے ساتھ غنہ ہوگا۔ ادغام، تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ یا ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان پر جزم سکون ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جسے ہم ایکو بھی کہتے ہیں۔ اقلاب، تنوین و نون ساکن کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر اخفا کے ساتھ غنہ کریں گے۔ ادغام میم ساکن، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ قواعد بہت ہی بیسک تجوید کے قواعد ہیں جو ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن شریف کا ایک پروٹوکول ہے۔ قرآن شریف کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہی ہم قرآن شریف کو بہت ہی احسن طریقے سے پڑھ سکیں گے، کوشش کر سکیں گے کہ ہم قرآن کا حق ادا کر سکیں۔